زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، دیکھو دوستو، جب کوئی بڑا دنیا سے جاتا ہے تو فوراً کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی وہ بڑے تھے چلے گئے، ہم قدر نہ کر سکے، لیکن اب تو ہماری نظروں میں کوئی ایسا دوسرا ہے نہیں، اب ایسی ہماری نظروں میں ایسا کوئی دوسرا ہے نہیں، لہٰذا بس اب اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ یہ اصل میں نفس و شیطان سجھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو۔ جب قرآن پاک میں یہ آیت ہے تو اس آیت کا تقاضا اور منشا یہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو صبح قیامت تک پیدا کرتے رہیں گے۔ ہاں اتنا بات ضرور ہے، جانے والے میں اور آنے والے میں فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام ختم ہو جائے گا۔ کام ختم ہوتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہو جاتا، کام ختم ہوتا تو خلفائے راشدین کی وفات پر ختم ہو جاتا، کام ختم ہونا ہوتا تو صحابہ کے اختتام پہ ختم ہو جاتا، کام ختم ہونا ہوتا تو تابعین کے اختتام پہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، یہ سارے کے سارے آئے اور چلے گئے اور کام باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے دوستو، جو چلے گئے قدر نہ کر سکے اس پر افسوس اور ندامت ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن جو موجود ہیں ان کی قدر کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ نیز اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر، اور یہ صبح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ سلاسل ہیں، یہ سلسلے ہیں جو چلتے رہیں گے، یہ ایک مربوط نظام ہے۔ ہر خلیفہ اپنے نائب اور جانشین پیدا کرتا ہے، اللہ سے مانگ کر، دعا کر کے، استخارہ کر کے، ان کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور جانے والا چلا جاتا ہے، اور پھر زیر تربیت رہنے والے پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، پھر کام کو وہ سنبھالتے ہیں۔ جب حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو میں نے فون کیا اپنے ساتھی کو، ان سے میں نے پوچھا کہ تدفین ہو گئی، کس طرح سے، کیا معاملہ، کیا نظام رہا، ساری بات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت کے خاص خادم سے پوچھا کہ بھئی حضرت نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب خلیفہ جانشین بھی بنایا؟ تو کہا کہ آن ریکارڈ موجود ہے، حضرت نے 4 افراد کا انتخاب کیا اور ان کی تربیت فرمائی، ان پر اعتماد کیا۔ یقیناً حضرت مفتی صاحب جیسا آدمی جو خود اتنے منجھے ہوئے تھے، جو خود اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مستغرق تھے، انہوں نے جس کو تیار کیا ہوگا، اللہ سے نہ جانے کتنا مانگا ہوگا، کتنی ان کو توجہات دی ہوں گی، کتنے تڑپے ہوں گے ان کے لیے، اور کیسی کیسی ان کی کمیاں دور کی ہوں گی۔ اس کا تو اندازہ ہم کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 4 افراد حضرت اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں تیار کر کے گئے اور ساتھیوں کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ وہ یہ 4 نام ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ ایک حضرت مفتی صغیر احمد صاحب ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فضل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت میں ترقی عطا فرمائے۔ دوسرے مفتی معراج الدین صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی۔ تیسرے مفتی جعفر صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی۔ چوتھے مفتی آصف صاحب ہیں، یہی دعا ان کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے جوان خون ہمیں عطا فرمایا، جوان خون ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جوانی میں ان کا انتخاب فرمایا، اور شاب نشأ فی عبادت ربی، جو اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر رہے ہیں، اور دین کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ اس زمانے کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں سامنے ہوتی ہیں، جگمگ جگمگ گاڑیاں ہوتی ہیں، اور شوٹیڈ بوٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ایک طرف گھر میں جیب خالی ہوتی ہے، گھر میں تقاضے ہوتے ہیں، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو اندر انگڑائیاں نفس لیتا ہے، کس چکر میں پڑ گئے، لوگ ترقی کر رہے ہیں، تم بھی تو اس دنیا کے ایک فرد ہو، تم کیوں ترقی نہیں کرتے ہو؟ کب تک مدرسے میں اپنی زندگی کو کھپاتے رہو گے؟ 1-2 گھنٹہ بس بہت ہو گیا، پڑھا لو اپنے آپ کو، ظاہر کو تو تم نے سنوار ہی رکھا ہے، صف اول میں تو تم نماز پڑھتے ہی ہو، کچھ وقت بزنس میں اور تجارت میں لگاؤ۔ نہ جانے کیسے کیسے دھوکے آتے ہوں گے، اور نہ جانے نفس کیسی کیسی انگڑائی لیتا ہوگا، لیکن سب کو لات مار کے، سب کو پیچھے چھوڑ کے، ساری خواہشات کو پس پش ڈال کر اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والے یہ نوجوان
اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب نے ان پر اعتماد فرمایا۔ اب جو لوگ حضرت سے وابستہ تھے وہ یہ نہ سوچیں حضرت گئے تو اب ہمارا کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ جی آپ حضرت کی مرید ہیں، حضرت نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، اور اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو میں کہوں وہ مانو، کیونکہ وہ میں جو کہہ رہا ہوں اپنے نفس کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں ان کی زندگی میں یہی تھا نا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنے پیچھے تمہیں چلانے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ حضرت کے وصیت نامے میں پڑھیں، اللہ کرے کہ ساتھی لوگ جی اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو اس کو عام کریں یا اس کو کسی مجلس میں پڑھ کے سنا دیں۔ اس میں حضرت نے لکھا میری تقریر اور میری تحریر پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھیں یہ حرف آخر ہے، بلکہ میں ناقص العمل والعلم ہوں، میرا علم میں ناقص، میرا عمل میں ناقص، لہٰذا میری تقریر اور تحریر کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ علماء امت اگر کوئی بات اور کوئی تسامح اور کوئی غلطی اس میں پائیں تو اس کو درست کر دیں۔ کتنا بڑا ظرف ہے، کوئی معمولی بات ہے دوستو۔ اللہ اکبر کر، اللہ حضرت کے قبر پر نور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کو بہت اونچا بلند مقام عطا فرمائے۔ یقیناً جب میں نے یہ جملہ سنا میری رات کی نیند اڑ گئی، بار بار تصور آتا کتنا بڑا ظرف لے کے وہ دنیا میں گئے کہ میری تحریر اور میری تقریر کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ جی اہل علم حضرات ان کے اندر کوئی تسامح پائیں، کوئی غلطی پائیں تو اس کی اصلاح کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے بھائیوں یہ بزم سجتے رہنے چاہیے، اس بزم کے اندر حاضر دیتے رہیں، اور جو حضرت کے جانشین ہیں جس کا بھی واز طے ہو، جو بھی مشورے کے ساتھ کوئی بات کریں اس کی طرف متوجہ ہوں، اور ان کی بات سے جو نفع پہنچے یہ سوچیں یہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ اگر ہمارے مربی نہ ہوتے تو ہمیں ان کی باتوں سے نفع نہ پہنچتا۔ انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ کسی کی بات کو سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ آج ان کی باتوں زبان سے اللہ پاک جو بات کہلوا رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب کی جی صحبت کا یہ فیض ہے کہ ہمیں ان سے فیض اور نفع پہنچ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے دوستو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صغیر صاحب اپنے جذبات کے اظہار فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حضرت کا حسن ظن تھا، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، یہ ان کی کیفیت ہیں۔ دیکھو دوستو جب آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے گا میں کچھ بھی نہیں تو روئے گا نا، تڑپے گا نا۔ اس رونے اور تڑپنے پر اللہ مدد فرمائیں گے اور اسی مدد سے اللہ کام کروائیں گے۔ اور جس نے یہ سمجھا ہاں مفتی صاحب نے بہت دیر سے ان کی آنکھیں کھلیں، بہت دیر سے ان کی سمجھ میں آیا کہ ہم اس قابل ہیں، ہمیں تو بہت پہلے سے خلافت دے دینی چاہیے تھی۔ اگر اس قسم کی کے جذبات اور اس قسم کی کیفیت ہے تو یاد رکھنا یہ بربادی کا پہلا دن ہے۔ اور اگر یہ کیفیت رہی ہائے میرے پیارے اللہ میں کچھ بھی نہیں، ہائے میرے پیارے اللہ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ کہلوایا آپ نے کہلوایا، جو کچھ کرایا آپ نے کرایا، اور جو کچھ ہوگا آپ کے کرم سے ہوگا، اور جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ کے ہوگا کرم سے تیرے ہوگا۔ اگر یہ کیفیت رہی تو انشاءاللہ صبح قیامت تک جی جب تک حیات رہے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ان چاروں بچوں کو، نوجوانوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، فضل میں برکت عطا فرمائیں۔ اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور حضرت مفتی صاحب کی زندگی کے نمونے کو جی جس طرح آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں انہوں نے کیسے کام کیا، یہ قریب کے جو نمونہ تھا، اس اسوے اور قدوے اور نمونے کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی 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 ایک بات اور عرض کرنی تھی۔ اس علاقے کے اندر صاحب نسبت بڑے بڑے اکابر اور بھی موجود ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب بانڈی پورہ والے، حضرت مفتی محمد ایوب صاحب شوپیان والے، ایک مدرسہ الہیہ کے ذمہ دار ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب صاحب نسبت، حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا اس وقت مجھے استحضار نہیں ہے، میری زبان پہ ان کا نام نہیں، آپ لوگ واقف ہیں۔ دیکھو دوستو جس سے مناسبت ہو اس سے جڑ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ۔ دوسری بات، جتنے اکابر مشائخ آئیں واعظ و نصیحت کریں، سب کی سنو، سب کی سنو۔
جس سے بھی نفع پہنچے اس سے نفع حاصل کرو، لیکن جب اپنے شیخ سے جڑ گئے تو اس میں نظر یہی رکھو ان سے جو مجھے نفع پہنچا یہ میری شیخ کی برکت ہے۔ اگر وہ میری تربیت نہ فرماتے اور مجھے اس قابل نہ بناتے کہ میں ان کی صحبت میں آ کر بیٹھنے والا بنوں، مجھے اس قابل نہ بناتے تو مجھے ان کی ذات سے نفع نہ پہنچتا۔ کئی مرتبہ آدمی کرتا کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے مشائخ کے بیان کو سن کر کبھی کبھی اپنے شیخ سے بدگمان ہو جاتا، یا اپنا شیخ اس کو ہلکا نظر آنے لگتا ہے، دوسرے کا چہرہ مورا دیکھ کر اس پہ فدا ہو جاتا ہے، اس کے واضح و نصیحت کا انداز بیاں دیکھ کر سن کر اس سے فدا ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی گڑبڑی نہ کریں۔ دیکھو ماں ایک ہوتی ہے، ماں ایک ہوتی ہے لیکن خالہ پھوپھی بہت سی ہو سکتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے، چچا تایا بہت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح شیخ جو تربیت کر رہا ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن نفع بہت سو کی ذات سے پہنچتا ہے، لیکن نفع پہنچنے کا ذریعہ اصل شیخ بنتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے، اے میرے پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، وہ 10 راتیں آج سے شروع ہو چکی ہیں کہ اللہ جن کی آپ نے قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ ان کی راتوں میں عبادت کرنے والا شب قدر میں عبادت کرنے والے کے برابر ہے، اور ان کے دنوں میں روزہ رکھنے والا 1 سال کے برابر روزہ رکھنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، طاعت کی توفیق عطا فرما، وقت کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، آپ کے کتنے پیارے پیارے بندے یا اللہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آپ کے پاس چلے گئے۔ اللہ جی ہمارے اکابر مشائخ، ہمارے بڑے، ہمارے دوست احباب اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کے گرم گرم آنسو اور سرد آہیں تہجد کے وقت اس امت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے اللہ، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اللہ جی ان کی روحانیت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما یا اللہ، ہمیں بھی حصہ عطا فرما یا اللہ، ہمیں بھی حصہ عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو ولیوں کے سردار بنا یا اللہ، ولیوں کے سردار بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا۔ اللہ جی پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے، اللہ جی دھو دیجئے، اللہ جی پاک کر دیجئے، اللہ جی طاہر و مطہر بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ پاک کر دیجئے، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ، دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو۔ پیارے اللہ وہ جانتا ہے کہ لوگوں کا کام ہے میلے کر کے لانا اور میرا کام ہے صاف کر کے دینا۔ اللہ جی مت پوچھئے میرے بندو میلے دل لے کر کیوں میرے دربار میں آ کر بیٹھے ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ جی ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے۔ اللہ جی پاک کر دیجئے، 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 صاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے نا پیارے اللہ، معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، ہم نے دنیا میں دیکھا ماں 4-5 سال کے بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، دھوبی بیٹا چاند سا بناتی ہے، سیاہی سرما لگاتی ہے، اچھے کپڑے پہنا کر گھر سے باہر نکالتی ہے، جاؤ بیٹا احتیاط سے کھیلو، کپڑے میلے مت کرنا، کپڑے گندے مت کرنا۔ بچہ دوپہر کو شام کو آتا ہے، پھر گندے کپڑے لے کر، پھر ڈٹی کپڑے لے کر، پھر میلے کپڑے لے کر آتا ہے، لیکن ماں تھکتی نہیں، ماں اکتاتی نہیں، ماں پھر کپڑے بدل دیتی ہے۔ بلکہ دیکھا یہ گیا جتنا بچہ زیادہ گندا ہوتا ہے، ماں کی رحمت و شفقت اس کی طرف اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے، وہ جلدی کرتی ہے اس کو نہلانے میں، جلدی کرتی ہے اس کو صاف کرنے میں، کہیں کوئی مہمان نہ آ جائے، کہیں گندے بچے کو دیکھ کر وہ اس سے گھن نہ کرنے لگے۔ میرے پیارے رب، دنیا کی ماں اپنے گندے بچے کی طرف یا اللہ متوجہ ہوتی ہے، گندے بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے۔ اللہ جی اس دنیا میں آپ کو اربوں خربوں بندے ہیں یا اللہ، بہت نیک ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن ہم جیسے گندے بھی تو ہیں۔ اللہ جی توجہ فرما دیجئے، اللہ جی مہربانی فرما دیجئے، اللہ جی پاک کر دیجئے، اللہ جی صاف کر دیجئے، اللہ جی پاک کر دیجئے، اللہ جی صاف کر دیجئے۔ اللہ جی
پیارے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، یا اللہ رحمت کے سینے سے لگا لیجئے، یا اللہ رحمت کے سینے سے لگا لیجئے، یا اللہ رحمت کی گود لے لیجئے، اللہ رحمت کی گود لے لیجئے، اللہ رحمت کی گود لے لیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ نہ جانے کیسے کیسے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کسی کا دل اور کسی کا دھڑکتا ہوا دل، تڑپتا ہوا دل تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، یا اللہ کسی کی اشک بار آنکھیں تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، میرے پیارے رب اسی کی توفیل سب کی مغفرت فرما، اسی کی توفیل سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ میرے پیارے رب، ہمارے پیارے دوست، ہمارے بڑے، یا اللہ ہمارے رہبر حضرت مفتی صاحب آپ کی رحمت میں چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ وہ جتنے درخت اور جتنے پودے لگا کر گئے ہیں دین کے کام کے، یا اللہ ان کو بارآور بنا، یا اللہ ان کو تناور بنا، یا اللہ ان کو بارآور بنا، ان کو ثمردار بنا، ان کو پھل پھول دار بنا، میرے پیارے اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے جتنی کمی ہے یا اللہ اس کو پورا فرما، خزانہ غیب سے ان کی کفالت فرما۔ یا اللہ جن کو اپنا جانشین بنا کر گئے ہیں، یا اللہ ان کو آگے قدم بڑھانے والا بنا، یا اللہ نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنے والا بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی خرافات سے حفاظت فرما، ہر قسم کی نفسانیت سے، شیطانیت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جہت ستہ سے حفاظت فرما، اللہ جہت ستہ سے حفاظت فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے قرب خاص میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مقام احسان عطا فرما، مقام احسان کا کامل احساس عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں حضرت مفتی صاحب سے جتنے لوگ تعلق رکھتے تھے، یا اللہ محبت کا علاقہ رکھتے تھے، یا اللہ خدمت کا علاقہ رکھتے تھے، یا اللہ ان تمام کو بہترین بھرپور بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب سے راضی ہو جائیے، سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ سب کی نسلوں میں یا اللہ دین کو جاری اور ساری فرمائیے، سب کی نسلوں میں فیض کو جاری فرمائیے، سب کی نسلوں میں روحانیت والے افراد پیدا فرمائیے، یا اللہ سب کی روحانیت میں اضافہ فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ حضرت مفتی صاحب مرتے دم تک جس ادارے کی خدمت سے وابستہ رہے، یا اللہ ان کے چاہنے والوں کو اسی ادارے سے مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دست تعاون بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ حضرت مفتی صاحب آپ کے پیارے بندے آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن ان کا کام تو باقی ہے، یا اللہ ان کی درسگاہ تو باقی ہے، یا اللہ ان کی کتابیں، ان کے حلقے تو باقی ہیں۔ میرے پیارے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، مدد شامل حال فرما۔ حضرت قاری صاحب کی عمر برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی بصارت اور بصیرت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے افراد پیچھے ہیں حضرت مفتی صاحب کے ہم اثر اور ان کے تقرر کردہ، ان کے قائم کردہ، ان کے ادارے کے اندر جو ہے طے شدہ جتنے افراد ہیں، یا اللہ شیر و شکر بن کر ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میل محبت کے ساتھ اور شورا کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نفسانیت کو بالائے طاق رکھ کر یا اللہ روحانیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو طلبہ عزیز ادارے سے وابستہ ہیں، یا اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مفتی صاحب کے جو کام ادھورے ہیں، یا اللہ ان کے پیچھے آنے والوں کو یا اللہ ان کاموں کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما۔ یا اللہ جو وبا، جو بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہے، رب کریم یہ بھی آپ ہی کی مخلوق ہے، یا اللہ یہ آپ کے تابع ہیں، آپ کی مخلوق ہے، یا اللہ اس کو دفع دور کر دیجئے، یا اللہ بندوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اور میرے پیارے اللہ ماضی قریب میں جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو بیماری کا شکار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، اللہ آپ کی شفا بڑی ہے۔ اللہ ہماری پریشانی بڑی نہیں ہے، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، یا اللہ آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔